ایک زوردار تھپڑ کی آواز پر میں بری طرح چونکا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، 10 سالہ بچہ زمین پر گرا ہوا تھا اور وہ مغرور لڑکی اس پہ چلا رہی تھی۔ تم ہوتے کون ہو میری گاڑی کو ہاتھ لگانے والے؟ اپنے غلیظ ہاتھ اگر میری گاڑی کو دوبارہ لگانے کی کوشش بھی کی تو اگلی بار تھپڑ نہیں ماروں گی، تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ گرے ہوئے بچے کو نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تھا، جس کا رخسار اس قدر سرخ تھا اور ہلکا ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے کلیوں اور پھولوں کے گجرے بھی گر کے بکھر چکے تھے۔ بیچارہ روئے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی دوبارہ سے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ میں نے کہا، او میڈم، کیوں مارا ہے اسے؟ دس از نان سینس آف یور بزنس، اٹس بیٹر ٹو اسٹے آؤٹ آف مائی افیئرز۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی میں نے کہا، غریبوں کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے رکھا ہے کیا؟ جیب میں 4 پیسے کے آ گئے، 4 انگریزی کے لفظ کیا بولنا سیکھ لیے۔ خود کو کیا سمجھ رہی ہو لیڈی ڈائنا؟ معافی مانگو اس بچے سے، اور یہ جو پھول تمہاری وجہ سے زمین پر گرے ہیں انہیں تم اٹھاؤ گی۔ میری بات پر ایک جھٹکے سے اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے اس انداز میں بات کرنے والے؟ میں پہلے بھی تمہیں کہہ چکی ہوں اپنے کام سے کام رکھو۔ بڑی نخوت سے بھرا انداز تھا۔ مین روڈ پر چلنے والی کئی گاڑیاں کھڑی ہو چکی تھی۔ کچھ نوجوان بھی میرے برابر میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، معافی مانگو ورنہ تمہارا تماشا بنا کے رکھ دوں گا۔ غریب تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ تمہاری گاڑی کو ہاتھ لگا دیں تو تم اسے تھپڑ مار دو گی۔ اتنی اپنی گاڑی کی فکر ہے تو اپنے بنگلے کے گیراج میں ہی سنبھال کر رکھو۔ میری بات سن کر اور بھی نوجوان بولنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ تم لوگوں کو شاید پتہ نہیں کہ میں کون ہوں۔ میں نے کہا، تم جو کوئی بھی ہو اس بچے سے معافی مانگو ورنہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں سے ہی میرا قتل کر دے گی۔ اس سے پہلے وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتی میں نے اس کی فرنٹ ڈور کے شیشے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور وہ چاہ کر بھی دروازہ نہیں کھول پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاتھ اٹھاؤ۔ میں نے کہا، یہ ہاتھ تب ہٹے گا جب تم اس لڑکے سے معافی مانگو گی اور اس کا نقصان پورا کرو گی۔ وہ بچہ رو رہا تھا۔ بڑی غضبناک نظروں سے اس نے مجھے دیکھا تھا، پھر اپنے پرس سے 2000 کے نوٹ نکالے اور اس بچے کے منہ پر دے مارے۔ کہنے لگی، ہٹو یہاں سے اور تمہیں تو دیکھ لوں گی مسٹر۔ میں نے کہا، پہلے سوری کہو اس بچے سے۔ جتنی عزت تم رکھتی ہو نا اتنا یہ بچہ بھی رکھتا ہے۔ بڑی نفرت سے اس نے پہلے مجھے دیکھا پھر اس بچے کو۔ کہنے لگی، سوری سوری بھی یہ ایسے کہا جیسے پتھر اٹھا کر پھینکا ہو۔ میں نے اس کی گاڑی کے شیشے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ مجھے بڑی نفرت سے دیکھتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ بچہ روتا ہوا 2000 کا نوٹ جیب میں ڈال چکا تھا۔ کہنے لگا، صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے تو صرف اس بیگم صاحبہ کی گاڑی کا شیشہ کھٹکایا تھا تاکہ وہ شاید گلاب اور کلیوں کے گجرے خرید لے۔ شاید میرے گندے ہاتھ ان کے شیشے پر نشان چھوڑ گئے اور اس نے تھپڑ مار دیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے ہوئے گجرے اٹھانے لگا۔ ہلکا ہلکا سا خون ابھی بھی اس کے رخسار پر نظر آ رہا تھا۔ میں اسے سامنے بنے کلینک پر لے گیا۔ اپنی جیب سے 200 روپے بھی نکال کر اسے دیے تھے۔ کئی دنوں سے نوکری کے لیے دھکے کھا رہا تھا، لیکن یہاں پاکستان میں کب نوکریاں آسانی سے ملتی ہیں۔ خیر نوکری مجھے مل چکی تھی، بس آج سے وہ آفس جوائن کرنا تھا۔ پہلے تو میں نے اس بچے کو اس کی مطلوبہ جگہ تک چھوڑا اور اس کے بعد آفس میں گیا تھا۔ کافی شاندار عمارت تھی، میری توقع سے کافی زیادہ بلند اور بڑی فریم تھی۔ میں نے جیب سے کارڈ نکال کر دوبارہ سے دیکھا کہ کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گیا، لیکن وہی فارم تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ مجھے کارڈ ڈسپلن رکھ رکھاؤ اور اسٹاف کے ساتھ صاف ستھرے کپڑے دیکھ کر مجھے اپنے پہنے ہوئے کپڑے کافی کمتر سے لگ رہے تھے۔ بہرحال میں لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے فلور پر اس فارم کے مالک کا آفس تھا جس نے مجھے کال کر کے بلایا تھا۔ میں اندر گیا، ریسیپشن پہ جا کر کارڈ دکھایا۔ میں نے کہا، مجھے عزیز احمد مرتضیٰ صاحب نے بلایا تھا۔ میری بات پر ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے مجھے ایک تنقید نظر سے سر تپا دیکھا، پھر بے یقینی سے کہنے لگی، آپ کو؟ میں نے کہا، جی ہاں محترمہ، آپ فون پر کنفرم کر سکتی ہیں۔ بہرحال اس نے فون پر کنفرم کیا
پھر مجھے دوبارہ سے دیکھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا۔ کہنے لگی سر کا آفس دائیں جانب ہے۔ میں اس کے بتائے ہوئے کمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ذرا سی دستک دی، وہی آواز مجھے سنائی دی، کم ان ینگ بوائے، اندر آ جاؤ۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے مرتضی صاحب ریوالونگ چیئر پر بیٹھے تھے۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے برابر والی دوسری ریوالونگ چیئر پر میری نظر پڑی تو میرے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ یہی حال شاید وہاں پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی کا بھی تھا، کیونکہ یہ وہی گھمنڈی لڑکی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں اندر داخل نہیں ہوا تھا، وہیں دروازے پہ کھڑا رہا جب مرتضی صاحب کہنے لگے ینگ مین وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ۔ میں بھی بڑی غصیلی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھتا ہوا اندر آیا تھا۔ مجھے پتا ہوتا کہ اس آفس اور اس فارم کے مالک ایک گھمنڈی لڑکی ہے تو میں کبھی بھی یہاں آنے کی کوشش ہی نہ کرتا۔ کئی مہینے بعد ایک نوکری کی امید نظر آئی تھی، لیکن وہ بھی اب ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے اپنے ڈاکومنٹس کی فائل میں نے اپنے جیکٹ کے اندر ہی رکھی تھی۔ زپ کھول کر میں نے اپنے ڈاکومنٹس کی فائل نکالی، سامنے ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ مرتضی صاحب کہنے لگے بیٹا بیٹھو۔ میں نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی دادا جی آپ اسے نوکری پہ نہیں رکھیں گے۔ اس لڑکی کی بات سن کر برجستہ مرتضی صاحب نے اسے دیکھا۔ کہنے لگے ماہی چائلڈ، اسے نوکری پہ میں رکھ چکا ہوں، بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ کہنے لگی کیا میری کسی بات کی اہمیت نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ مرتضی صاحب کہنے لگے بیٹا تمہاری کیا اہمیت ہے یہ تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اس آفس میں جو کچھ ہوتا ہے تمہارے کہنے کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی تو میں ہی آپ سے کہہ رہی ہوں آپ اس بدتمیز شخص کو یہاں نہیں رکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ میری اور بے عزتی کرتی اور میرا منہ سے بھی کچھ الٹا سیدھا نکلتا، میں نے مرتضی صاحب کے ہاتھ سے اپنے ڈاکومنٹس کی فائل لی، اپنی جیکٹ کی زپ کھولی اور ڈاکومنٹس کی فائل اندر ڈالی، زپ بند کی اور واپس جانے کے لیے پلٹ گیا، مگر مرتضی صاحب کہنے لگے عزیر احمد تمہیں جانے کے لیے کس نے کہا ہے؟ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا سوری سر، میں کہیں اور جاب ڈھونڈ لوں گا، آپ میری فکر مت کریں۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، تم ادھر آؤ، مہک کی بات کا برا مت مناؤ۔ میں بھی نہیں مناتا، کم ان ینگ مین ادھر آؤ۔ میرے ماتھے پر بھی بل تھے۔ میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا، فائل دوبارہ ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے ایک نظر فائل دیکھی، پھر کہنے لگے تعلیم ریکارڈ تو تمہارا بہت اچھا ہے اور تجربہ بھی ہے، کل سے تم جوائن کر سکتے ہو۔ ساتھ میں ایک پیپر بھی میرے سامنے رکھا تھا۔ کہنے لگے اس میں کچھ رولز لکھے ہوئے ہیں، انہیں فالو کرنا پڑے گا۔ میں نے وہ رول پڑھے اور ان پہ سائن کر دیے تھے۔ تنخواہ اچھی تھی اور میں ایسی آفر اس نکچڑی گھمنڈی لڑکی کی خاطر چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا، دروازہ بند کیا تو اندر سے مجھے اس لڑکی کی آواز آئی دادا جی آپ نے اسے کیوں اپوائنٹمنٹ کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا یہ کتنا بدتمیز لڑکا ہے۔ پھر وہ کچھ دیر پہلے والا واقعہ بتانے لگی جس پر مرتضی صاحب کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ کم ان مائی چائلڈ، اپنا دل بڑا رکھتے ہیں، اور کیا ضرورت اس بچے کو تھپڑ مارنے کی؟ آپ کو پتا ہے اس نے میری نئی گاڑی پر اپنے گندے ہاتھ لگائے تھے، اس کے ہاتھ گندے پسینے اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر گند آ رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے نا مجھے اس طرح کے لوگوں سے کتنی نفرت ہے، اور آپ نے اس لڑکے کا حلیہ دیکھا ہے؟ ہمارے اس فارم میں بیٹھے ہوئے چوکیدار کے کپڑے بھی اس سے زیادہ صاف ہوں گے۔ آپ بھی نا دادا جی کسی کی بھی چار مجبوریاں سن کر اسے رکھ لیتے ہیں۔ کتنی بار میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں خود سنبھال لوں گی، آپ بس گھر پر رہا کریں، آرام کیا کریں۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کس بات کا اتنا غرور تھا، سمجھتی کیا تھی خود کو؟ میں ضرورت مند ضرور تھا لیکن بغیرت نہیں تھا۔ مجھ میں خودداری ضرورت سے کچھ زیادہ تھی، اور آج کل کے دور میں بہت کم لوگوں کے پاس رہ گئی ہے۔ بہرحال میں اس فارم سے باہر نکلا اور اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور سیدھا گھر آ گیا۔ موٹر سائیکل کے ہارن پر میری چھوٹی بہن رابعہ نے دروازہ کھولا۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں میں نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی۔
وہ کہنے لگی بھائی آپ ہاتھ منہ دھو لے، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میں نے کہا کیا پکایا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگی آلو کی سبزی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، کھانا دونوں بہن بھائیوں نے مل کر کھایا تھا۔ کہنے لگی آپ کو جاب مل گئی؟ میں نے کہا ہاں، وہ تو پہلے ہی کنفرم ہو چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اسے بتایا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک چمک سی ابھری تھی۔ کہنے لگی چلو شکر ہے، اب ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ میں نے کہا اچھا میں ہوم ٹیوشن پڑھانے جا رہا ہوں، رات کو آؤں گا، دروازہ اچھی طرح سے بند کر لینا۔ کہنے لگی بھائی روزانہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں دروازہ اچھی طرح سے ہی بند کرتی ہوں۔ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے اپنی ننھی منی بہن کی بہت فکر ہوتی ہے۔ میں نے پیار سے اس کے رخسار پر چٹکی کاٹ کر کہا تھا اور پھر میں چلا گیا۔ رات کے 11 بجے فارغ ہو کر واپس آتا تھا۔ میں نے ایم فل بزنس کیا تھا اور MBA اور BBA کے اسٹوڈنٹ کو ہوم ٹیوشن بھی دیتا تھا۔ بزنس کے کئی داؤ پیچ کو جانتا تھا، مگر خالی ہاتھ ڈگری پاکستان میں کبھی کبھی ردی کا ٹکڑا ثابت ہوتی ہے۔ یہاں بس پیسے کو سلام ہے، ٹیلنٹ کو نہیں۔ مرتضیٰ صاحب کے آفس میں کام مجھے میری قابلیت کے بیس پر نہیں بلکہ ایک احسان کے طور پر ملا تھا جو میں نے مرتضیٰ صاحب کی جان بچا کر کیا تھا۔ مین روڈ پر اپنے بائک پر جاتے ہوئے میری نظر سامنے کھڑی گاڑی پر پڑی تھی جس کی ہیڈ لائٹ کے نیچے اندر کی طرف مجھے ایک سرخ بتی جلتی اور بجھتی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی فٹ کیا گیا ہے۔ مجھے شک ہوا کہ شاید گاڑی میں کسی نے بم فٹ کیا ہے اور اس کی سرخ رنگ کی جلتی اور بجھتی بتی شاید اس گاڑی کو چند لمحوں میں بلاسٹ کر دے گی۔ اشارہ کھل چکا تھا اور گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ چکی تھی۔ میں اپنی موٹر سائیکل جتنی تیزی سے چلا سکتا تھا چلا رہا تھا۔ مرتضیٰ صاحب کی گاڑی کے قریب جا کر میں نے ان کا شیشہ کھٹکایا۔ انہوں نے جیسے ہی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، میں نے کہا آپ کی گاڑی میں بم ہے، اس لیے فوراً سے گاڑی سے نیچے اتر جائیں، کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی اور جلدی سے ان کا ڈرائیور اور وہ گاڑی سے نیچے اتر گئے۔ چند قدموں کے فاصلے پر ہی گئے تھے کہ گاڑی واقعی بلاسٹ ہو چکی تھی۔ اپنی گاڑی کو لمحوں میں آگ کے شعلے اڑاتے دیکھ کر مرتضیٰ صاحب نے مجھے زرق نظروں سے دیکھا تھا۔ کہنے لگے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا ہیڈ لائٹ کے نیچے کی جانب مجھے شک ہوا تھا کہ ایک ہلکی سی روشنی جل بجھ رہی ہے۔ مجھے بس شک تھا، اس لیے آپ سے کہہ دیا۔ وہ بہت خوش تھے، مگر تم بہت ذہین قسم کے نوجوان ہو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ میں نے کہا صرف نوکری کی ضرورت ہے جو بنا سفارش کے نہیں ملتی۔ وہ کہنے لگے تم نے میری جان بچائی ہے اس لیے سمجھ لو کہ نوکری پکی ہے۔ تبھی انہوں نے اپنی جیب سے مجھے ایک کارڈ نکال کر دیا تھا۔ کہنے لگے یہاں پہنچ جانا، میں تمہاری نوکری کنفرم کر دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے موبائل پر شاید اپنی دوسری گاڑی منگوائی تھی اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کمشنر کو بھی کال کر رہے تھے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی پوتی ایک گھمنڈی اور مغرور قسم کی لڑکی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایسے انسان نہیں تھے۔ 2 دن بعد سے ہی میں نے جاب جوائن کر لی تھی۔ میں فائنانس مینجمنٹ کے طور پر اس کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ مجھے وہاں پر جاب کرتے ہوئے بس چند دن ہوئے تھے جب مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی پوتی مہک کا رویہ ورکرز کے ساتھ بہت برا ہے۔ وہ سب کو اپنے پاؤں کی نوک پر رکھتی ہیں اور جو پروڈکٹس وہ بنا رہے ہیں وہ بہت جلد بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے اس نے مرتضیٰ صاحب سے بات کی تھی۔ انہوں نے ایک میٹنگ ارینج کروانے کے لیے کہہ دیا جہاں کمپنی کے سب سینئر موجود تھے۔ مرکزی آفس کے وسیع اور شاندار کانفرنس روم میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ گول میز کے گرد کمپنی کے اہم فرد بیٹھے تھے۔ سامنے دیوار پر پروجیکٹ چل رہا تھا جس پر کمپنی کے حالیہ مالی نقصانات کے گراف دکھائی دے رہے تھے۔ مرتضیٰ صاحب اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے گہری سانس لے کر بولے ہمیں جلد از جلد کوئی مؤثر حکمت عملی اپنانی ہوگی، ورنہ اگلے 6 مہینے میں حالات سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ مہک اپنی مخصوص مغرورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے سفید قمیص پر بلیک ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا
जिस پر کمپنی کا لوگو نمایاں تھا۔ دادا جی وہ نرم لیکن غرور بھرے لہجے میں بولی، آپ فکر نہ کریں، میں نے ایک پلان تیار کر لیا ہے۔ ہمیں کسی نئے یا نا تجربے کار مشیر کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنی پرانی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو ری ویمپ کر کے سب سنبھال لیں گے۔ اس نے میری طرف دیکھ کر یہ بات کہی تھی۔ میں جو اب تک خاموش بیٹھا تھا آہستہ سے جھکا اور اجازت لے کر بولا، اگر اجازت دے تو میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ مہک نے طنزیہ انداز میں ایک نظر مجھے دیکھا، جیسے کہنے لگی والی ہو، یہ نوارت اب ہمیں سکھائے گا۔ مرتضیٰ صاحب نے سر ہلایا۔ ہاں عزیز، کہو، کھل کر بات کرو۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے بات شروع کی۔ سر، میرا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی کمپنی کی بنیادی پرابلم پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن کی کمی ہے۔ ہم ایک ہی طرز کی سروسز پر انحصار کر رہے ہیں، جبکہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ بدل چکی ہے۔ اگر ہم فوری طور پر اپنی سروسز کو نئے شعبوں، خاص طور پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس کنسلٹیشن کی طرف نہ لے گئے تو نہ صرف پرانے کلائنٹس چھین جائیں گے بلکہ نئے کلائنٹس کی امید بھی ختم ہو جائے گی۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مہک نے نخوت سے ہنکارا بھرا، بہت خوب مسٹر، آپ کو کمپنی جوائن کیے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور آپ اس کمپنی کے نفع نقصان سے بھی واقف ہو گئے۔ یہاں پر برسوں سے کام کر رہی ہوں۔ میں نے اس کمپنی کی پالیسیز بنائی ہیں جو اب تک کامیاب رہی ہے، اور اب ایک نیا آنے والا جو ابھی تک کمپنی کے بنیادی اصول بھی شاید نہ جانتا ہو ہمیں لیکچر دے گا۔ اس لڑکی میں نہ جانے کس بات کی اکڑ تھی۔ میں نے مہک کی بات کا برا ماننے کی بجائے مزید اعتماد سے کہا، میرا مقصد ہرگز یہ ظاہر کرنا نہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں، لیکن بعض اوقات باہر سے آنے والی نظر وہ کچھ دیکھ لیتی ہے جو اندر کے لوگ عادتاً نظر انداز کر جاتے ہیں۔ شاید وہ اسی زام میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ وہی پرفیکٹ ہے۔ میری بات پر اس نے مجھے کینہ توڑ نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے آگے جھک کر میز پر فائل رکھتے ہوئے کہا، یہ رہی ڈیٹا انالائسز گزشتہ 1 سال میں مارکیٹ کا ٹرینڈ، صارفین کے رویے اور آپ کی کمپنی کی موجودہ پروڈکٹس کا جائزہ۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی کے ابھی ثبوتوں کے ساتھ سب کچھ دکھا سکتا ہوں۔ انسان میں آئینہ دیکھنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ بس میں نے بھی طنز کا تیر اس گھمنڈی لڑکی پہ چلا دیا تھا جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی۔ مرتضیٰ صاحب نے فوراً دلچسپی سے فائل اٹھا لی۔ وہ ایک ایک صفحہ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ ان کی بھویں کبھی سکڑتی اور کبھی حیرت سے بلند ہو جاتی۔ یہ اعداد و شمار بالکل واضح کر رہے ہیں کہ ہم واقعی مارکیٹ کی نئی ڈیمانڈ سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ مہک، تمہیں عزیر کی بات پر غور کرنا چاہیے۔ مرتضیٰ صاحب کی بات سن کر مہک کی آنکھوں میں بے یقینی کی لہر دوڑ گئی۔ دادا جی، یہ صرف تھیوریز ہیں، حقیقت میں یہ سب اتنا آسان نہیں۔ ہم نے اپنی ساکھ برسوں میں بنائی ہے، ایک نیا موڑ لینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے بڑی نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا، بدلتی دنیا میں سب سے بڑا خطرہ پرانی کامیابیوں پر بیٹھے رہنا ہوتا ہے۔ مس مہک صاحبہ، ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو نئے تقاضوں کو اپنانا ہی ہوگا، ورنہ وہی ہوگا جو ہر جامد کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی آپ ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ وہ میری بات پر تلملا کر رہ گئی تھی۔ مرتضیٰ صاحب نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے عزیر، تم اپنی مکمل پرپوزل تیار کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلی میٹنگ میں ہم اسی پر کام شروع کریں۔ مہک کی آنکھوں میں غصے کی لپک نظر آئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت خوب، اب ایک نیا لڑکا ہمیں بتائے گا کہ کمپنی کیسے چلانی ہے۔ دادا جی، میں اس میٹنگ میں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ میں کبھی اپنے اصولوں کے خلاف نہیں چل سکتی۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ مرتضیٰ صاحب نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ میری طرف اچھالی۔ یہ مہک ہے، جلدی ماننے والوں میں سے نہیں، مگر مجھے خوشی ہے کہ تم نے اتنی ہمت اور ذہانت سے اپنی بات رکھی۔ میں مہک کو سمجھا لوں گا۔ میں نے کہا، اوکے سر، آپ فکر مت کریں، مجھے یقین ہے کہ میرے اصولوں پر چل کر آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اگلی میٹنگ پر وہ منہ پھلائے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کام کی ساری ڈیٹیلز میں نے بتائی تھی،
شاید اس کے دادا نے اسے میرے ساتھ کام کرنے پر بڑی مشکل سے راضی کیا تھا۔ اپنے ماتحت اسٹاف کو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ مزید انہیں کسی طرح پروڈکٹس کو مزید بہتری سے بنانا ہے اور کیسے بیچنا ہے۔ میرا مزاج کافی دوستانہ قسم کا تھا، اس لیے کام کرنے والے ورکرز مجھ سے بہت خوش تھے، کیونکہ میں نے مرتضیٰ صاحب سے بھی یہ بھی کہا تھا کہ جن لوگوں سے ہم نے کام لینا ہے، اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو وہ ہماری کمپنی کو فائدہ زیادہ پہنچائیں گے، زیادہ ایمانداری سے کام کریں گے۔ لیکن اگر ہم اپنا رویہ ان کے ساتھ نوکر مالک والا رکھیں گے تو یقیناً آگے چل کر ہمارے لیے مشکل پیدا کر دے گی۔ مرتضیٰ صاحب کہنے لگے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مہک کو میری ہر بات پر اختلاف تھا۔ کہنے لگی، میں لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق ہی رکھتی ہوں۔ مجھے تو آج تک کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ورکر کے ساتھ اس کا رویہ حد تک امیز ہے۔ وہ یوں ناک منہ چڑھاتی تھی جیسے کہ غریب انسان کوئی دوسری مخلوق ہے اور وہ محترمہ کسی اور سیارے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہاں کام کرنے والی خواتین اور پروڈکٹس کو پیک کرنے والی خواتین گرمی میں بیٹھی پسینے سے شرابور ہوتی تھی۔ وہ ایک راؤنڈ ضرور لگاتی تھی۔ میں بھی ورکرز کو دیکھتا رہتا تھا، ان سے پیکنگ اچھے طریقے سے کرواتا تھا، کیونکہ اس بار مرتضیٰ صاحب نے پوتے کے بجائے مجھے اہمیت دی تھی اور میں چاہتا تھا کہ میں ان کی توقعات پر پورا اتر سکوں، لیکن وہ مغرور لڑکی باز ہی نہیں آتی تھی۔ مجھے اپنے آفس میں بلاتی، مجھ سے یوں بات کرتی جیسے کہ میں مینیجر نہ ہوں، اس کا غلام ہوں۔ آج بھی اس نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور ریوالونگ چیئر پر غرور سے بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، مسٹر عزیر، دادا جی کے اس چانس کو اپنا آخری چانس سمجھنا۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو باہر کا راستہ میں تمہیں دکھاؤں گی۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے نوکری پکی ہے۔ پتہ نہیں دادا جی بھی کن کن لوگوں کو بنا سوچے سمجھے رکھ لیتے ہیں۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن میں نے اس گھمنڈی لڑکی سے بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اور اس بار میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے محنت بھی بہت انتھک کی تھی۔ 2 مہینے کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پہلے سے زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ مرتضیٰ صاحب نے میری تعریف کی تھی۔ کہنے لگے کہ تم بہت زیادہ ذہین ہو ینگ مین، اسی طرح محنت کرتے رہو گے تو میں بہت جلد تمہاری تنخواہ بھی بڑھا دوں گا۔ بونس کے طور پر مجھے 5 لاکھ کا چیک بھی دیا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھی ان کی پوتی منہ میں انگارے چبا رہی تھی۔ کہنے لگی، دادا جی 1 لاکھ میری طرف سے اسے دے دیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لے لے گا، وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہ خیرات دے رہی ہو۔ میں نے کہا، مس مہک، آپ اپنا 1 لاکھ اپنے پاس رکھیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے آئیبرو اچکائے ہیں۔ کہنے لگی، ایز یو وش۔ مجھے کہنے لگی، دادا جی مجھے اپنے دوست کی پارٹی میں جانا ہے، میں آج جلدی آف کروں گی۔ مرتضیٰ صاحب نے کہا، اوکے تم جاؤ۔ اس کے جانے کے آدھا گھنٹے بعد میرا بھی کام ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد میں نے ایک سائٹ پر مہک کی گاڑی کھڑی ہوئی دیکھی۔ وہ گاڑی کے باہر کھڑی موبائل پر بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور موبائل غصے سے بند کر کے کھڑکی کے اندر اپنی سیٹ پر یوں پھینکا تھا کہ جیسے غیر ضروری چیز ہو۔ میں نے اپنی بائک روکی۔ کہنے لگی، اپنا موبائل دو، مجھے دادا جی سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری، میں اپنی ذاتی چیز کسی کو نہیں دیتا۔ وہ کہنے لگی، یہ تو مجھ سے بات کیسے کر رہے ہو؟ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا، نہیں، میں آپ کو صرف آفس کی حد تک جانتا ہوں۔ اپنی کمپنی میں آپ میرے مالک کی پوتی ہیں، لیکن کمپنی سے باہر نکلنے کے بعد میرے نزدیک آپ کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر تھا، شاید موبائل کی بیٹری ڈاؤن تھی، ورنہ وہ مجھے رکنے کی زحمت نہ کرتی۔ کہنے لگی، میں نے آج تک تم جیسا بدتمیز انسان نہیں دیکھا۔ میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہے، مجھے دادا جی سے بات کرنی ہے۔ یہاں فی الحال مجھے کسی میکینک کا نہیں پتہ، مجھے دوسری گاڑی منگوانی ہے۔ کیا تم مجھے اپنا موبائل 1 منٹ کے لیے دے سکتے ہو؟ بڑے غصے سے اس نے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں دے سکتا ہوں، اگر آپ تھوڑے آرام سے اور تمیز سے بات کریں گی۔ تو وہ بھی انسانیت کے ناطے آپ کی کمپنی کے
امپلائی کی حیثیت سے نہیں، اور اگر زیادہ ریکویسٹ کریں گی تو میں آپ کی گاڑی کا ٹائر بھی چینج کر سکتا ہوں۔ مس آتش مہک، یہ میں نے جان بوجھ کر کہا تھا۔ پھر میں نے کہا، او سوری مس مہک۔ یہ میری بات سن کر اس کا چہرہ تمتمایا تھا۔ پہلے تو اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ شاید اسے کوئی اور نظر آ جائے جو اس کی مدد کر سکے، لیکن مین روڈ پر دوڑتی بھاگتی گاڑیاں ہر کسی کے لیے نہیں رکتی۔ کہنے لگی، اوکے، آپ پلیز ٹائر چینج کر دیں۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی میرے طرف بڑھائی، جس میں ڈگی کی چابی بھی موجود تھی۔ میں نے چابی اس کے ہاتھ سے پکڑی، ڈگی کھولی، اس میں سے ٹائر نکالا اور اس کی گاڑی کا ٹائر بھی چینج کر دیا۔ تو بجائے مجھے شکریہ کہنے کے، اس گھمنڈی لڑکی نے اپنا پرس کھولا اور 5,000 کا نوٹ میری طرف بڑھایا۔ کہنے لگی، یہ رکھ لو۔ میں نے کہا، میکینک نہیں ہوں، اور میں اگر کوئی احسان کرے تو بدلے میں اسے شکریہ کہتے ہیں۔ چلو شاباش، تھینک یو بولو۔ مجھے ہر چیز کی قیمت پیسہ نہیں ہوتا۔ مس مہک سے تھینک یو۔ میری بات سن کر غصے کے مارے اس کی آنکھوں کے ڈورے گلابی ہوئے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور شاید اپنا غصہ کنٹرول کر رہی تھی۔ کہنے لگی، تھینک یو سو مچ۔ میں نے ہاتھ سینے پہ رکھ کر کہا، مائی پلیزر۔ یہ کہہ کر میں اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اگلے روز جب میں آفس پہنچا تو ایک عجیب سا واقعہ میں نے دیکھا تھا۔ مہک ایک بوڑھی ورکر پر چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے دوپٹے کو ہاتھ لگانے کی، میرا دوپٹہ کھینچنے کی۔ وہ خاتون ہاتھ جوڑے رو رہی تھی کہ بیٹا مجھے چکر آ گیا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا، اس لیے غصے سے تمہارا دوپٹہ پکڑ لیا، ورنہ گر جاتی۔ وہ کہنے لگی، تو گر جاتی، لیکن میرا دوپٹہ کیوں کھینچا؟ میں اپنی موٹر سائیکل پارکنگ پہ لگا چکا تھا اور اسی طرف آ گیا تھا۔ شاید میرے اندر ہمدردی کا کیڑا کچھ زیادہ ہی تھا۔ جہاں کسی بھی غریب کے ساتھ کچھ بھی زیادتی ہوتی میں پہنچ جاتا تھا۔ اور اس وقت مہک اس بوڑھی عورت پر بہت چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں ابھی کھڑے کھڑے نوکری سے نکال رہی ہوں۔ وہ رونے لگی کہ ایسا مت کرو، میں تب تک اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس عورت نے منت کرتے ہوئے جیسے ہی مہک کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ اس بوڑھی عورت کے منہ پر مارتی، میں نے اس کے کلائی بڑی زور سے پکڑ لی۔ میں نے کہا، شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کی دادی اس کی عمر کی ہیں یہ، اور آپ اس پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں۔ اس نے جو کچھ کہا غلطی سے کیا۔ وہ کہنے لگی، تم کون ہوتے ہو میرے معاملات میں آنے والے؟ تمہیں میں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور اس بوڑھی عورت اور دور مہک کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ جائیں اپنے آفس میں، اس عورت کا معاملہ میں آپ کے دادا کے سامنے خود پیش کر دوں گا۔ کہنے لگی، اس نے میرا دوپٹہ کھینچنے کی ہمت کی ہے اور اپنے ساتھ کیے ہوئے رویے کا بدلہ میں خود لیتی ہوں۔ میں نے کہا، اگر تم نے اس عورت پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری کلائی صرف پکڑوں گا نہیں، مروڑ کے رکھ دوں گا۔ مجھے اس گھمنڈی لڑکی پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ یہی بات پر وہ شاید غصے سے پاگل ہوئی تھی۔ اپنا دوپٹہ اس نے اتار کر زمین پر پھینکا اور اپنے ڈرائیور سے کہنے لگی، ماچس دو۔ وہ گھبرایا ہوا کھڑا تھا، جیب سے ماچس نکال کے پکڑا دی۔ سب کے سامنے اس نے اپنے دوپٹے کو آگ لگائی تھی، کیونکہ اس کے دوپٹے پر اس عورت کے گندے ہاتھ لگ چکے تھے۔ ظاہر ہے کام کر رہی تھی۔ اس کے سفید دوپٹے پر اس عورت کے گندے ہاتھ سے کالے نشان پڑ گئے تھے اور اس نے وہ جلا دیا۔ میں دیکھتا رہ گیا تھا۔ بنا دوپٹہ کے ہی وہ اندر جا چکی تھی۔ جب میں اندر گیا تو اس نے میرے کیبن پر کال کی، کہنے لگی، اندر آؤ۔ میں اس کے آفس کے روم میں چلا گیا۔ وہ اتنی غصے میں تھی کہ اپنی ریوالونگ چیئر پہ بھی نہیں بیٹھی تھی۔ مجھے کمرے میں آتا دیکھ کر میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، تمہیں میں صرف اپنے دادا کی وجہ سے برداشت کر رہی ہوں، ورنہ تم جیسے 2 ٹکے کے لڑکوں کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ آج بات تمہیں سمجھا رہی ہوں، میرے معاملات سے دور رہو۔ میں کس کے ساتھ کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی تمہیں خدائی فوجدار بننے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہارا جینا دوبھر کر دوں گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر گزرے۔ فضول لڑکی سے بحث کرنا ہی وقت کا ضیاع تھا۔ میں نے کہا، اوکے، اب میں جاؤں یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ کہنے لگی، دفع ہو سکتے ہو۔
میں کمرے سے باہر آ کر اپنے کیبن پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی مرتضیٰ صاحب آئے میں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ کہنے لگے وہ غصے کی ایسی ہی ہے، دراصل میں میرے ہی لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ میں اسے سمجھا دوں گا۔ میں نے کہا اسے یہ بھی سمجھا دیجیے کہ مجھ سے بھی بدتمیزی سے بات کیا کرے، کیونکہ یہاں پر کام کرنے آنے والے اپنے کام کے پیسے لیتے ہیں، اپنی عزت نہیں بیچتے کہ مالکان انہیں اپنا غلام سمجھ لے۔ اگر وہ تمہیں ورکر کام چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کی فیکٹری کو تالا لگ جائے گا، آپ کی کمپنی بند ہو جائے گی۔ مرتضیٰ صاحب بڑے غصے سے آفس میں گئے تھے۔ میں ایک دو دوسری کمپنیوں میں بھی اپلائی کر چکا تھا، کیونکہ میرا مزاج ایسا نہیں تھا کہ میں ایسی گھمنڈی لڑکی کی بدتمیزی برداشت کرتا۔ لیکن کچھ دن بعد